میری یہ بات نوجوان ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گا، اور خاص کر وہ نوجوان جن کی شادی ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور جن نوجوانوں نے پسند کی شادی کی ہے نا، یہ بات ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں، لوگوں کی سائیکی پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے کلینک کے اوپر نا ایک میاں اور اس کی بیوی اور ساتھ میں اس کا ڈرائیور، یہ 3 لوگ میرے کلینک کے اندر داخل ہوئے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرے خاوند ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں، یہ بات بات پہ روتے ہیں اور عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کا بہت زیادہ ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن اس کی مرض کا پتہ نہیں چل رہا، ہمیں لوگوں نے آپ کا بتایا ہے کہ آپ اس مرض کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، عورت سے کہا کہ آپ گھر کے اندر واپس چلے جائیں، میں ان کو نا اپنے روم کے اندر لے جا کر ان سے بات کروں گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے میں بات کروں، اور جب تک مجھے ان کی مرض ملے گی نہیں نا، جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹے بھی بات کروں، لہذا آپ گھر کے اندر چلے جائیں اور میں ان کی باتوں سے ان کی مرض کو ڈھونڈوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات کہی، اس آدمی کو نا اپنے روم کے اندر لے گئے جہاں وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ وہ آدمی اس کمرے کے اندر جب آیا نا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ تھوڑا سکون کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے بعد نا آپ نے مجھے جہاں تک آپ کو اپنا ماضی یاد ہے نا، مجھے وہ سارا ماضی بتانا ہے تاکہ میں آپ کا ماضی سن کر آپ کی مرض جو ہے وہ ڈھونڈ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آدمی اس نے آنکھیں کھولی، ڈاکٹر کہتا ہے اپنا ماضی سناؤ، وہ کہتا ہے مجھے اپنا سارا ماضی یاد ہے، مجھے ماضی کا ایک ایک لمحہ تک مجھے یاد ہے۔ وہ اب اپنا ماضی بتانے لگا ڈاکٹر کو، کہتا ہے میں چھوٹا تھا، ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا، اور ابھی دودھ پیتا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا، والد کا میں نے چہرہ ابھی دیکھا نہیں تھا، والد کا چہرہ مجھے یاد نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں جو تھی وہ جوان تھی، خوش شکل تھی، میری ماں جو تھی چہرے کے لحاظ سے خوبصورت تھی، لیکن بڑے سارے لوگوں کی طرف سے پیغام آیا ماں کو کہ نکاح کر لو۔ ماں نے کہا اگر میں اپنا گھر بسا لوں گی نا تو میرے لختے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بیٹے کا جو گھر ہے وہ تباہ ہو جائے گا، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میری ماں نے نا دوسرا نکاح نہیں کیا، ماں میری پرورش کے لیے لگ پڑی، ماں نے کوئی صدقہ نہیں کھلایا، ماں نے مجھے کوئی خیرات نہیں کھلائی، ماں نے لوگوں سے بھیک نہیں مانگی۔ میری ماں نے کیا کیا؟ لوگوں کے گھروں کے کام کیے، کسی کے گھر کے برتن دھوئے، کسی کے گھر کے کپڑے دھوئے، اور دھونے کے بعد جو تھوڑی بہت مزدوری ملتی تھی میری ماں اس سے میری پرورش کرنے لگی۔ اور جب میں اسکول جانے لگا میری ماں نے نا اپنی ڈیوٹی ڈبل کر دی، جو پہلے ایک گھر کے اندر کپڑے دھوتی تھی اب ماں 2 گھروں کے اندر کپڑے دھو رہی ہے، پہلے ایک گھر کے اندر برتن دھوتی تھی اب ماں 2 گھروں کے اندر برتن دھو رہی ہے، اور ماں کی جوانی جو ہے وہ ڈل رہی ہے بڑھاپے کی طرف، اور میں جو ہے بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے کے اندر ڈال دیا، اور جب میں جوان ہوا تو مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی اور میں آفیسر لگ گیا، اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے تنخواہ سے شہر کے اندر نیا بنگلہ لیا اور لے کر ماں کو لے کر ادھر شفٹ ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا، جس دفتر کے اندر میں کام کرتا تھا ادھر ایک عورت کے اوپر میں دل ہار بیٹھا، اور عورت سے میں نے کورٹ میرج کر لی، ماں کو بتایا نہیں۔ جب میں شادی کر کے گھر کے اندر بوڑھی ماں کے پاس آیا نا تو میں نے کہا اماں میں نے نا کورٹ میرج کر لی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ تو ماں کی آنکھوں میں 2 آنسو آئے، کہا پتر میری کل کائنات تو ہے، اور بیٹا میرا کل جہان تو ہے۔ میری دل کے اندر بڑی آرزویں تھیں، میرے دل کے اندر بڑی تمنائیں تھیں کہ میں تجھے جو ہے وہ سیرا لگاتی، میں تجھے دلہا بنتا دیکھتی، لیکن بیٹا تیری خوشی کے لیے مجھے یہ تیرا فیصلہ قبول ہے۔ کہتا پھر میری اولاد ہوئی، میری بیوی بھی جاب کرتی تھی
میں بھی جاب کرتا تھا، بچے اسکول چلے جاتے تھے، ماں اکیلی گھر کے اندر رہتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے جوانی کے اندر بڑی محنت کی، یہ وہ ماں تھی جس نے جوانی کے اندر لوگوں کے گھروں کے کپڑے دھوئے، لوگوں کے گھروں کے برتن دھوئے۔ اب ماں کی ہڈیاں جو ہے کمزور ہو گئی ہیں، وٹامن ڈی کی کمی آ گئی ہے، ماں رات کو سوئے ہوئے کروٹ بدلتی ہے تو ماں کی منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، ماں بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ رات کو جب ماں سوتی ہے نا تو درد کی وجہ سے روتی ہے۔ میری بیوی کہتی ہے میں نے بھی جاب پہ جانا ہوتا ہے، آپ نے بھی جاب پہ جانا ہوتا ہے، آپ کی ماں کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، لہذا ایسے کرو نا، اپنی ماں کو نا اولڈ پیپل ہوم کے اندر چھوڑ آؤ، اپنی ماں کو چھوڑ آؤ۔ کہتا ہے مجھے نا بیوی کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اماں سے کہا اماں میں تیری دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ تجھے اولڈ پیپل ہوم کے اندر چھوڑ آؤں۔ یہ اولڈ پیپل ہوم اس وقت کراچی میں تھا، اب تو راولپنڈی کے اندر، چکوال کے اندر، بڑے سارے شہروں کے اندر آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، یورپ کے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے شہروں کے اندر اب جو ہے اولڈ پیپل ہوم آ گیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نا ماں سے کہا تجھے اولڈ پیپل ہوم چھوڑاؤں، ماں کی آنکھوں میں زاروں کی تار آنسو، کہا بیٹا میں نے زندگی کے اندر لوگوں کی جھڑکیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی اور تیری پرورش کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ بیٹا آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آج میں تیری خدمت چاہتی ہوں اور تو مجھے اولڈ پیپل ہوم چھوڑنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا اگر تو خوش ہے نا تو ماں کو یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں اپنی ماں کو نا اولڈ پیپل ہوم کے اندر چھوڑ آیا ہوں، روزانہ جا کے پہلے ملتا تھا، پھر وقت گزرتا گیا، میں ہفتے بعد جایا کرتا تھا۔ کہتا پھر ایک وقت آیا کہ 5 مہینے گزر گئے، میں اپنی مصروفیت کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اس طرح جو ہے وہ ڈل گیا کہ مجھے 5 ماہ ماں کی یاد ہی نہ آئی۔ کہتا ہے ایک دن اتوار کا دن تھا، ماں کی یاد بڑی تڑپائی، ماں کی یاد بہت آئی۔ میں نے کہا میں آج امی سے ملنے جاؤں گا۔ کہتا میں نے غسل کیا اور جیسے ہی میں اپنی گاڑی کے قریب آیا دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بیٹا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیئرنگ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے کہتا ہے ابا جی بیٹھے، میں آج آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہتا مجھے نہیں تھا پتا کہ میرے بیٹے نے کسی سینٹر سے جو ہے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا جی آتی ہے مجھے۔ کہا بیٹھے میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہا بیٹا میں نے کہاں جانا ہے؟ کہتا ابا جی آپ نے اولڈ پیپل ہوم جانا ہے دادی کو ملنے۔ کہتا میں رو پڑا، زاروں کی تار رویا۔ میں نے بیٹے کو نا دھکا دے کے گاڑی سے باہر نکالا اور گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور زاروں کی تار رویا کہ میں نے جس فصل کو بویا تھا اب وہ فصل سر نکالنے لگی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے اولڈ پیپل ہوم کا جو ہے وہ راستہ بھی بتا دیا اور نام بھی بتا دیا۔ کہتا میں بڑا رویا، اب مجھے اپنا اور میری بیوی کا مستقبل اولڈ پیپل ہوم کے اندر نظر آنے لگا۔ کہتا میں بڑا رویا اور میں نے نا دل کے اندر تہیا کیا آج ماں کو گھر کے اندر لے کر آؤں گا اور بچوں کے سامنے ماں کی خدمت کروں گا۔ آج ماں کو گھر کے اندر لے کر آؤں گا، بچوں کے سامنے ماں کو دوائی کھلاؤں گا۔ آج ماں کو اولڈ پیپل ہوم سے گھر لے کر آؤں گا، ماں کی خدمت کروں گا تاکہ میری اولاد جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرے۔ کہتا ہے اسی کشمکش میں تھا، ابھی گاڑی کو سٹارٹ نہیں تھا کیا کہ اچانک ایک نمبر سے کال آئی۔ کہتا ہے میں نے کال سنی تو اولڈ پیپل ہوم سے کال آئی۔ انہوں نے کہا بھائی 5 مہینے ہو گئے ہیں تو نے ماں کا پتہ نہیں لیا، آج تیری ماں جو ہے انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے جب اس نے مجھے کہا نا کہ تیری ماں انتقال کر گئی اور اگلا جملہ میری جان نکل گئی، اس نے کہا ماں کو تو دفنائے گا یا ہم دفنائیں؟ تو نے 5 ماہ خبر ہی نہیں لی۔ کہتا ہے ڈاکٹر پتہ نہیں میری ماں نے وقت وصال مجھے کتنا یاد کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میری ماں کی کیا خواہش تھی۔ ہو سکتا ہے ماں کی خواہش ہو کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری جولی کے اندر، تیری گود کے اندر سر رکھوں، اور بیٹا پتہ نہیں کیا کیا ماں نے یاد کیا ہوگا۔ کہتا ماں انتقال کر گئی ہے، اب میں گھر کے اندر جاتا ہوں،
आंखें खोलता हूं तो माँ नजर आती है, आंखें बंद करता हूं तो माँ नजर आती है। मेरी तौबा का दरवाजा बंद हो गया है, मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, औलाद है, लेकिन माँ नहीं। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, मैं माँ को बड़ा याद करता हूं। डॉक्टर कोई दे ऐसी दवाई कि मैं आंखें खोलूं भी मुझे माँ ना नजर आए, मैं आंखें बंद करूं भी मुझे माँ ना नजर आए, मुझे ख्वाब के अंदर भी माँ ना मिले, मेरी दुनिया उजड़ गई है। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारी मर्ज जो है वो ढूंढ ली है, लिहाजा आप घर जाओ, जाओ घर, कल आना, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। उसने कहा डॉक्टर आज दवाई दो ना, आज क्यों नहीं दवाई देते? उसने कहा आज मैं दवाई तुम्हें इसलिए नहीं दूंगा, मेरी माँ जो है ना वो मेरा छोटा भाई गरीब है और मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास भी बंगला है, सब कुछ है, लेकिन माँ की जगह मेरे घर के अंदर नहीं थी। छोटा भाई है वो गरीब है, माँ उसके घर के अंदर है। जल्दी से मैं अब घर जाऊंगा और अपनी माँ को लेकर आऊंगा। तेरी जो तौबा का दरवाजा तो बंद हो गया है, तुम जल्दी से घर के अंदर जाओ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा, कहीं मेरा तौबा का दरवाजा ना बंद हो जाए। ओ मेरे नौजवानों, ओ मिल्लत के नौजवानों, तुमसे दर्दमंदाना अपील है, शादी वाली रात तू जोजा का मुंह देखता है, अगले दिन माँ को तू करके बुलाता है, माँ को तू जो है वो गलत अल्फाज से बुलाता है, और जिस माँ ने तुझे जना है वो तेरे लिए होके भरती है। तू एक वो जो है ना, दानिशवर ने कहा कि एक आदमी ने ना, एक नौजवान ने जो है ना नीचे से छोटी सी ईंट पकड़कर, नोकदार ईंट, माँ को मारी, माँ को लगी, माँ को अपनी चोट भूल गई। कहा पुत्र तूने नोकदार ईंट अपने हाथ में पकड़ी थी, तेरे हाथ को कहीं चोट तो नहीं आ गई? ओ मेरे नौजवानों, इन माँओं की खिदमत करो, ये ना हो कि तुम्हारा तौबा का दरवाजा बंद हो जाए।